ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه جس طرح اللہ کے تمام نبی مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، سب انبیاء قابل احترام ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء کے درجات میں اور مراتب میں فرق رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اس فرق کو بیان کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کی جماعت میں کچھ رسولوں کو دوسرے نبیوں پر
فضیلت اور عظمت عطا کی۔ اسی طرح میرے آقا کے تمام صحابہ محترم میں میرے آقا کے تمام صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر صحابہ کی جو جماعت ہے اس میں بھی اللہ نے بعض صحابہ کو بعض پر عظمتیں اور عزتیں اور مراتب عطا کی۔ سورت حدید کی جو آیت نمبر 10 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے صحابہ کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیے۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا۔ اللہ نے اس آیت میں بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے ہیں، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے، ان کے مرتبے بعد والوں سے صرف عظیم نہیں ہیں بلکہ بہت عظیم ہیں۔ 2 حصوں میں قرآن نے صحابہ کی جماعت کو تقسیم کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجے، مرتبے بعد والوں سے کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں۔ یہاں ایک جملہ پنجابی میں کہوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ پنجابی یہاں بولنا بھینس کے آگے بین بجانا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھ جائیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے میرے نبی کا ساتھ دینے والے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ درجوں میں برابر نہیں ہے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے۔ ترجمہ بھی کروں اس کا، مشکل کے وقت کے یار اور آسانی کے وقت کے یار یہ برابر نہیں ہوتے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، میرا نبی مکے کا فاتح بن گیا، زمین سرنگوں ہو گئی، سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے، مال غنیمت آنے لگ گیا، اس وقت کا ایمان قبول کرنا
اس بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہتا تھا احد احد۔ بلال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن اتنا بڑا اجتماع ہے ہماری جماعت کا، میں اپنے دل کی بات یہاں کہہ کے جاؤں گا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سب قرآن کے طالب العلم ہیں۔ آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، بعد میں جہاد کرنے والوں پر اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے کیا ہیں؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میری عقیدت، میری میرا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان میرے نبی نے دی تھی، انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، انہیں کاندھوں پہ سوار میرے نبی نے کیا تھا۔ عقیدت مجھے کہتی ہے کہ حضرت حسین آگے ہو، حسین کا مرتبہ آگے ہونا چاہیے، لیکن مجھے قرآن کی سورت حدید کی آیت نمبر 10 کہتی ہے کہ کربلا کا واقعہ بدر کے واقعے جیسا نہیں ہو سکتا اور حسین کی شہادت حمزے کے شہادت کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مجھے قرآن نے بتایا۔ یار یہ جتنا لمبا نعرہ لگاتے ہیں آپ اتنا لمبا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ شوق ہے، محبت ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میری یہ بات شاید چند لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا، قرآن نے۔ آپ انتظامیہ کے لوگ بیٹھ جائیں یار، میری تقریر میں کوئی اندر آنا چاہتا ہے تو اتنی اجازت دے دیں یار، کھلے ہو جائیں تھوڑا سا۔ آپ نے کہنا تھا وہ سب یہاں آ گئے۔ نہیں تھوڑا سا آنے دیں ان کو۔ بس 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 وہاں رہ جائیں وہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، آپ سارے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ میری محبت میں آگے آئے ہیں تو آپ میری محبت میں بیٹھ بھی تو جائیں۔ بھائی کھینے کوئی انتظام مخرب ہو بیٹھیں آپ۔ دا محبت نے رمی نہ رکھیے نے دادے کی آواز ستا سو در رسی کا نا دا اولا کھینے کا آواز ہو رہی کھینے۔ قرآن نے صحابہ کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے۔ پہلوں کے متعلق کہا اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ عالم الغیب، اللہ کو پتا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجات کا میں نے ذکر کیا پچھلوں کے مقابلے میں، تو کوئی آئے 14 صدیوں کے بعد اور وہ تنقید کرے کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے
وہ مجبور ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے، لہذا ان کا ایمان اتنا معتبر نہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں پر تنقید ہوگی، اس لیے اللہ نے آگے کہا کہ درجات پہلوں کے بلند ہیں، لیکن کلن، سبحان اللہ، کلن کا معنی کرو، زور سے معنی کرو، زور سے معنی کرو، ہر ایک کلن، سب کو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے بھی، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے بھی میں نے جنت کا کیا کر دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کو اپنی رضا کی سند دی ہے، رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہا اولئک هم المتقون۔ پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون۔ قرآن پھر بولا، قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون۔ قرآن پھر بولا، قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن پھر بولا، قرآن نے کہا اعد لهم جنات، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ علماء مجھے اجازت دیں تو میں عظمت صحابہ پہ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اعد لهم پہ، اعد لهم پہ، لیکن میں جس طرح جملہ کہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح مجھے داد دیں۔ بندیالوی کہتا ہے، آپ بیٹھے ذرا، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لهم جنات، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا، صحابہ کے تقوی کا ذکر کیا، صحابہ کی رشد و ہدایت کا ذکر کیا، صحابہ کی فوز و فلاح کا ذکر کیا، اپنی رضا کا ذکر کیا، پھر جنت کا وعدہ کیا، کلن وعد۔ اللہ نے ان سے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جتنے علماء سٹیج پر ہیں، بڑا معتبر سٹیج ہے، ہمارے جماعت کے سارے نمائندہ علماء ہیں، اور اجتماع میں مجمع میں بھی بڑے علماء ہوں گے، طلبہ ہوں گے، اور کثیر تعداد میں۔ مجھے پہلے اجتماعات سے آج کا اجتماع بڑا نظر آ رہا۔ پہلے میں رات کو آیا کرتا تھا، آج میں دن میں آیا ہوں، لیکن رات کو انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ علماء کرام، یہ میرا قانونی حق ہے، میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، یہ میرا قانونی حق ہے، یہ میرا شرعی حق ہے، یہ میرا اخلاقی حق ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنے والے بندے سے میں یہ پوچھوں کہ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو اپنا تعارف کروا۔ جیب کترا
مجھے تو سمجھ نہیں تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے جن کے متعلق جن پر تو تنقید کر رہا ہے ان کو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان سے رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے. پترا جے پترا لوگ کہتے ہیں یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں. پڑھے لکھے لوگوں سے مراد میری جدید تعلیم یافتہ طبقہ سے جو کالجوں میں تاریخ پڑھتے ہیں 11ویں میں 12ویں میں 13ویں میں 14ویں میں پھر ایم اے کرتے ہیں تاریخ میں. ان سے بولا جائے کہ تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں طبری نے لکھا ہے. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے. الکامل میں ابن اسیر نے لکھا ہے. ابن خلدون یہ کہتا ہے. ابن تیمیہ یہ کہتا ہے. علامہ تفتازانی نے یوں کہا ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. وہ تاریخ میں تاریخ کی کتابوں میں چلے جاتے ہیں فلاں تاریخ نے یوں لکھا فلاں تاریخ نے یوں لکھا. پھر ایک جملہ میرے ذہن میں ہے. اس جملے کی لذت آپ کئی دنوں تک محسوس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے. شہد سمجھتے ہو نا. شعر صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ عظمت صحابہ وکیل صحابہ علامہ اللہ بندیالوی اشاعت و سنہ. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر. گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر. اور شہد کی مکھی پھولوں پر پھلوں پر باغوں میں سبزے پہ. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن اسیر کیا کہتا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. دو راستے آپ کے لیے چنتا ہوں. دو راستے آپ کے لیے منتخب کرتا ہوں چنتا ہوں. دو راستے. آواز آپ کو آ رہی سب کو. 1 سیکنڈ میں جواب دینا ہے آپ نے. 1 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. صرف 1 سیکنڈ آپ جواب دیں. تاریخ کو گلے سے لگا لیں قرآن کنڈم کر دیں. بولو بولو. تاریخ کو گلے سے لگاؤ فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے. تاریخ کو گلے سے لگاؤ قرآن کنڈم کر دو. دوسرا راستہ یہ ہے قرآن کو سینے سے لگاؤ تاریخ کنڈم کر دو. مقناطیس یہ ہے کسوٹی یہ ہے جو تاریخ اس کے ساتھ چمٹے گی مانوں گا. جو اس سے ٹکرائے گی نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا. میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو معاویہ کو پھونکے. نہیں مانتا میں اس تاریخ کو.
میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی ہو. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو تاریخ معاویہ پہ تنقید کرے, عمر بن العاص پہ تنقید کرے, طلحہ و زبیر پہ تنقید کرے, حضرت عثمان پہ تنقید کرے, میں اس تاریخ کو نہیں مانتا. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان میں بڑے مفتی حضرات بھی ہوں گے, مجمع میں بڑے مفتی بیٹھے ہوں گے. میں تاریخ کو نہیں مانتا. کافر ہو گیا ہوں, فاسق ہو گیا ہوں, فاجر ہو گیا ہوں. کسی میں جرات ہے تو وہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا. تمہیں بزرگ نظر آئے, فلاں بزرگ نے لکھا ہے کے بارے میں, فلاں بزرگ یوں کہتا ہے, فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے. پہلے فیصلہ کرو بڑے بزرگ کون نے. پھر پنجابی کا لفظ آ گیا, بڑے 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 بڑے. پہلے فیصلہ کرو بڑے یا صحابہ. پہلے فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے. میں صحابہ پہ تنقید سکتا ہوں, تو اپنا تعارف کروا, تو کون ہے جن پہ تو تنقید کر رہا ہے. ان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے اعد لہم جنات, اعد لہم جنات. پھر وہاں قصور گنوائے جاتے ہیں. ہمارے ملک کے خطیب ہیں ماشاءاللہ, ان کی تقریر سنو, بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح یہ کوئی بڑا گھٹیا خاندان. ان کی تقریر سنو, لیبل ہٹاؤ تو یوں لگتا ہے امام باڑے میں کوئی ذاکر بول, اپنی رانے پیٹ پیٹ کے ہائے حسین ہائے حسین. بنو امیہ پہ اس طرح تنقید کرتی ہیں, یہ ظالم لوگ تھے, یہ ظالموں کا خاندان تھا. مولانا خدا کے لیے تاریخ پڑھیے, نہیں تو ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو پڑھائیں. ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو پڑھائیں. میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. کہو رضی اللہ تعالی. کتنی بیٹیاں میرے نبی کی؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی. میرے نبی نے 3 بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا تھا. تم جانتے نہیں ہو بنو امیہ خاندان کو. 3 بیٹیاں بھی آئیں بنو امیہ میں. نعرہ تکبیر, سیاست امیر معاویہ, تدبر امیر معاویہ, صداقت امیر معاویہ, بڑی امیر معاویہ. بڑی بیٹی زینب ابو العاص کو دی. آئے پڑھا لکھا طبقہ بولو. ابو العاص ہاشمی کے بنو امیہ. دوسری بیٹی رقیہ حضرت عثمان کو دی. حضرت عثمان ہاشمی کے بنو امیہ. غور سے بولا. رقیہ کا انتقال ہو گیا تو تیسری بیٹی ام کلثوم پھر عثمان کو دی. ہاشمی کے بنو امیہ. ام کلثوم کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی,
मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाऊं। देखें, मेरी तरफ तवज्जो रखें, बेटियों वालों, मजहबी जो बेटियों वाले हैं, जिनके यहां बेटियां हैं, बेटी की शादी जहां करते हो, अगर आपका दामाद ही कहेंगे ना, आपका दामाद आपकी बेटी को तंग रखे, भूखा रखे, मारे, गालियां दे, सिताए, दूसरी बेटी भी वही देते हो ना? बोलो बोलो बोलो। और अगर वो रिश्ता लेने आ जाए, तब तो आख दो हुआ हिक्को पाऊ करो। ये फिर पंजाबिया, वही एक बहुत करो। मेरी 100 बेटियां होती, ससुर यहां दामाद और ससुर का रिश्ता, ससुर कहते थे, दामाद और ससुर। बस फिर एक जुमला ज़हन में है, इंशाअल्लाह आपको हजरत उस्मान की अजमत पे मजा आता रहे। ये जुमला, ये बात कि मेरी 100 बेटियां होती और मरती चली जाती, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, ये जुमला वही ससुर कह सकता है जिसके सीने में दामाद ने ठंड डाल दी हो। वही ससुर ये जुमला कह सकता है। मेरे नबी मदीना आए, एक कुआं था पानी का, मीठे पानी का, यहूदी के कब्जे में, वो बेचता था। मेरे आका ने फरमाया, जो खरीद के वक़्फ़ करे, अपना हिस्सा आम मुसलमान के बराबर रखे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? जोर से बोलो। हाशमी के बनु मैया। मौलाना, खुदा का खौफ करो, बनु मैया की खिदमत देखो। मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई, मेरे आका ने फरमाया जो जगह खरीद करके वक़्फ़ करे मस्जिद की तौसी के लिए, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? हाशमी के बनु मैया। उनकी गलतियां गिनवाते हो, मुआविया ने ये कर दिया था, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अगर मुआविया सहाबी है और यकीनन सहाबी है, या तो सहाबियत के दायरे से निकाल दो मुआविया को, जुर्रत करो। वो कराची के एक बाबा ने कहीं ये ऐलान कर दिया कि मैं मुल्क भर में मस्जिदें बनाऊंगा जिनका नाम रखूंगा फैजान मुआविया। फिर उसने अपने पोते का नाम रख दिया मुआविया। बड़ी तकलीफ हुई, उन्हीं के मकतब का आदमी है, उन्हीं के मसलक का आदमी है, बड़ी तनकीद हुई। मुआविया रावलपिंडी का एक मौलवी है, उसने तकरीर करते हुए कहा यह भी कोई नाम है, इसका तो मैंने भौंकने वाली कुतिया। मैंने कहा किसी मदरसे में दाखिल हो, ऊला में ये सरफ पढ़, ये बाब मुफाल है, आवा युआवी। मुआविया का मैना भौंकने वाली कुत्ती नहीं है। मुआविया उस सितारे को कहते हैं जिसको देख के कुत्ते भौंकते हैं। भौंकाने वाला जी, जिसको देख के कुत्ते। एक हमारे मुल्क के मुफक्किर इस्लाम, अब हमारे यहां भी लकब इस तरह बढ़ते हैं जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती। मुफक्किर इस्लाम इत्थे वट्टा पट्टो थल्लों अलामा निकलते।
पंजाबी पे मजा करता है पंजाबी मुफक्किर इस्लाम है, कहता है मैं शेखुल इस्लाम हूं। मैंने कहा शेख अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, बस शेखुल इस्लाम। हमारे उस्ताद हजरत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी में एक मिजाजिया जुमला कहा, फिर वही मुसीबत के आपको पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन खतीब साहब को तो आएगी। यही एक लुत्फ ले ले तो आपके सारे लुत्फ के बराबर हो जाएगा। हजरत नीलवी साहब कहते थे ये शेखुल खल इस्लाम, छेक खल खैच के इस्लाम की खल उतारने वाले। वो अल्लाह को फरमाते हैं कि मुआविया के बारे में कफ़े लिसान का हुक्म है। कफ़े लिसान, जबान बंद रखो। हजरत कफ़े लिसान का यही मैंने कि उनकी अजमत में कुछ ना कहो, उनकी शान में कुछ ना कहो, उनके मकाम में कुछ ना कहो। हजरत कफ़े लिसान का मतलब ये है कि उनकी मुजम्मत में कुछ ना कहो, उनकी बुराई में कुछ ना कहो, वरना तो मेरे आका ने तहज्जुद के टाइम झोली उठा के मुआविया के लिए दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। अल्लाहुम्मा जअल मुआवियत हादियन व महदियन वादे बिही। मुआविया को हादी बना, मुआविया को हादी बना। ये तारीफें नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? कफ़े लिसान का यही मतलब है कि उनकी तारीफ ना करो। मेरे मुखातब, आज की मेरी तकरीर के मुखातब शीन नहीं है, सीन है। पता नहीं समझो कि नहीं समझो। अब मैंने थोड़ा सा छुपा के घूंघट डाल के बात कर दी। शीन नहीं है, वरना तो आज करके सीन और शीन में इतना ही फर्क है जितना सीन शीन में होता है। हाँ। पड़ोसी है मेरे वो मुखातब नहीं है, मैं उनका क्या गिला करूं, उनसे मुझे क्या सरोकार। मेरा ये जुमला समझोगे? सारे बोलो। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप जुमला समझ गए हैं कि मैंने ज़रब कहां लगाई है। मुझे शीन पर कोई ताज्जुब नहीं जो उस शख्सियत को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं जो इस उम्मत का पहला मोमिन था। कौन था वो उसको नहीं मानता, मुआविया को नहीं मानता, तो तज्जुब किसका है? वो उस शख्सियत को नहीं मानता कि बारहा जिसकी राय वही इलाही के मुताबिक हो। मेरे लफ्जों पे उलमा ने गौर की, मैंने ये नहीं कहा कि वही उनके मुताबिक हो, मैं इसका कायल नहीं। इनकी राय वही के क्या हो गई? उमर की राय वही इलाही के मुताबिक हो गई। वो उसे नहीं मानता, वो उस उस्मान का हया नहीं करता जिससे रब के फरिश्ते हया करते थे। तो वो मुआविया को अगर तबर्रा करता है, मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं, मुझे ताज्जुब सुन्नी पर है जो मुआविया को सहाबी मानता है, मोमिन मानता है, फिर तनकीद करता है, फिर मुआविया की गलतियां गिनवाता फिरता है। उनके लिए एक जुमला कहना चाहता हूं, माशाल्लाह।
یہ جملہ تھوڑا سا انوکھا ہے، گہرائی والا ہے. اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو پھر معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کس طرح ہیں؟ غور سے بولو. کوئی ستارہ بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی کم. حضرت واشی بھی ستارہ ہے، بلال بھی ستارہ ہے، معاویہ بھی ستارہ ہے، ابو بکر بھی ستارہ. اگر معاویہ ستارہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے. یہ کالی بدلیاں سمجھا آپ نے میں نے کس کو کہا؟ میں نے کہا تھا نا تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے. یہ وہی تنقید ہے. یہ غلطی کی معاویہ نے، یہ غلطی کی، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا. ان کو میں نے کالی بدلی کہہ دی، ان کو میں نے کالی بدلی کہہ دیا. اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. بہت دور کی بات تھی اس لیے آپ کو سمجھ نہیں. سمجھ آ لیجیے. یہ جو تنقید کرنے والا ہے یہ مٹی کے چراغ ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں. تیری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے کی ہوتی ہے. ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگے. میرے رب نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب سے کلن، ایک دفعہ مجموعہ پورے آواز سے کہے، پورے آواز سے کہو کلن، زور سے کہو ذرا. بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب صحابہ جنتی ہیں. سب صحابہ جنتی ہیں. ان میں سے کسی ایک کو بھی گرم ہوا چھو نہیں سکتی. گرم ہوا ان کو چھو نہیں سکتی. ان کے مرتبے کو کوئی پہنچو نہیں سکتا. میں تھوڑی سی بات شین سے بھی کرنا چاہتا ہوں. جن کا خیال یہ کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. یہ میرے نبی کی تربیت تھی، یہ میرے نبی نے تزکیہ کیا. صرف 3 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے. آپ کے علاقے میں کالج ہو، اس کا پرنسپل بڑا اچھا ہو، آپ لوگوں کو کہیں بڑا اچھا پرنسپل ہے، بڑا محنتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پوچھنے والا کہے اچھا کالج کا جو امتحان ہوا تو کتنے لڑکے پاس ہوئے؟ اس نے کہا 10,000 تعداد تھی، 3 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہوئے. اس میں قصور طالب علموں کا ہے کہ استاد؟ ہسپتال مشہور ہو کہ بہت زبردست ڈاکٹر ہیں، اچھا تو مریض شفا یاب ہو کے آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی 2-3 ہی شفا یاب ہو کے آئے نہیں، باقی تو سب کا جنازہ نہیں. یہ قصور. میرے نبی کا یہ فیض تھا، میرے نبی کی یہ تربیت تھی،
मेरे नबी की सोबत की ये असर था सोबत का। शेख सादी ने कहा था, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, कि अजबुए दिलावेजे तू मस्तम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, हम नशी दर मन नसर कर, वगरना मन हुमा खास्तम। फारसी तो यार नापीद हो गई हमारे मुल्क से, लेकिन जो तालिब इल्म उलमा बैठे हो वो तो सुभान अल्लाह कहो यार। इनको तो जरा भी समझ नहीं आई कि मैंने फारसी में क्या कहा है। गिले खुशबू दर हम्माम रोजे, मैं तर्जमा करता हूं, लेकिन तर्जमे में मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप समझें। मैं जब वहां पहुंचूं तो आपकी सुभान अल्लाह बेख्तियार निकल आनी चाहिए और मैं समझ जाऊंगा। कहता है खुशबूदार मिट्टी मेरे महबूब के हाथों से होते हुए मेरे हाथ में आई। मैंने मिट्टी से पूछा, तू अंबर है या कस्तूरी है कि तू मेरे दिल को मस्त कर गई है? तो मिट्टी कहने लगी कि मैं नाचीज मिट्टी हूं, लेकिन कुछ मुद्दत फूल की सोहबत में रही हूं। पता नहीं समझियो कि नहीं समझ। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमान न सरकार। मेरे दोस्त की सोहबत ने मुझ में असर किया, वगरना मैं नाचीज मिट्टी थी। बंदयालवी कहता है मिट्टी को फूलों में बसा दिया जाए तो मिट्टी खुशबूदार हो जाती है, और जिन लोगों को मेरे आका की सोबत नसीब हुई थी वो खुशबूदार नहीं हुए होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा इस वक्त जवाब दे दो। यक नशो दोष हो। इन बुजुर्गों को तो मैं जानता हूं, ये पंजाब से हैं। ये मुझे पता नहीं कि इस इलाके से पंजाब में गए, लेकिन इन्हें मैं जानता हूं। पंजाब में मेरे कई जलसों में ये तशरीफ लाते रहे। मिट्टी को खुशबूदार फूलों में बसाया जाए तो वो सोबत असर कर जाती है। जो सहाबा मेरे नबी की सोबत में रहे, जिन्होंने मेरे नबी से हाथ मिलाए, जिन्होंने मेरे नबी से मुआनके किए, तुम्हें ख्वाब में नबी पाक की जियारत हो जाए, ख्वाब में कोई देख ले नबी पाक को, तेरे खिलौंदे। फिर पंजाबी में चंगा है, चंगा। स्टेज में सिर्फ एक बंदा मेरा आमी है बस। नहीं, आप तो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या कह रहा था? हाँ, ख्वाब में नबी पाक की जियारत हो, तेरा सारा आसमान के साथ जा लगता है, लोगों को बताता फिरता है। ख्वाब में नबी पाक की जियारत हुई थी, तुझे ख्वाब की जियारत हो तो तू लोगों को बताता है। और नबी से मुसाफे भी करते थे, मेरे नबी से मुआनके भी किया करते थे। उन पर तू तनकीद करता फिरता है, उन पर तू तनकीद करता फिरता है। तेरी बेटी का निकाह तेरा मुर्शिद पढ़ाए, बड़ा आलिम पढ़ाए, तो तू लोगों को बताता फिरता है मेरी बेटी की किस्मत देखो, निकाह पढ़ाने के लिए मेरा मुर्शिद आया था। और जिनकी बेटियों की निकाह मोहम्मद अरबी ने पढ़ाए थे, उन पर तू तनकीद करता फिरता है। तेरा जनाजा कोई बड़ा आलिम आके पढ़ाए तो तू कहता है मेरे बाप का जनाजा फलां आलिम आए थे, उन्होंने पढ़ाया था, मेरे बाप की किस्मत देखो।
اور جن کے جنازے محمد عربی پڑھایا کرتا تھا ان پر تو تنقید کرتا پھرتا ہے؟ اوے لوگوں، امت میں سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، عالم پر بھی، مفتی پر بھی، مفسر پر بھی، محدث پر بھی، فقیہ پر بھی، امام پر۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، صحابہ پہ تنقید، صحابہ کی اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ معاویہ نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، یہ بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، بندہ زیادہ روزے رکھے صحابی بن جائے، بندہ جہاد کرے صحابی بن جائے، نہیں ہو لوگوں۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ علم کی وجہ سے امام اعظم صحابی ہوتا، علم کی وجہ سے ملنا ہوتا امام بخاری صحابی ہوتا، تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا قادر جیلانی صحابی ہوتے، نہیں ملتا اعمال کی وجہ سے۔ عطا الہی ہے۔ امام اعظم کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، اقوال صحابہ، کردار صحابہ، جہاد صحابہ، صحابہ، حج صحابہ، قربان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ نعرہ تکبیر، مقام امام ابو حنیفہ، مقام امام ابو حنیفہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بطور، سر بکف سر بطور، اشاعت التوحید والسنہ، اشاعت التوحید والسنہ، قائدنا جید، قائدنا جید، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، علامہ تعالی بنجالوی، نعرہ تکبیر۔ میں بالکل آخر میں بڑے سنہری الفاظ سے اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہابی ہے۔ امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو پھر حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر اللہ بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدم جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔